السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، گفتگو ہم آپ کو سنوائیں گے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کی، اور دوسرے نمبر پہ شیعہ ذاکر ہے جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کی گفتگو جو وہ مین وہ سننی ہے، ان کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی نے ایسی کیوں باتیں کی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر جواد نقوی نے بڑے احسن انداز کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ تو کہ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے۔ نہیں، 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کان بید علی۔ ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں۔ ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے۔ میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے منع ہے، لعن و طعن نہ کرے، لعنت نہ بھیجے منع ہے، حرام ہے، سب و شتم نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، حرام ہے۔ 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لعن طعن نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں، اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں، اور ان کے جلسے کریں، اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا۔ یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں، نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیاء میں، نہ محدثین میں، نہ فقہاء میں۔ 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے، ان کا طرز عمل خروج تھا، کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے، صرف اتنی بات۔ مگر چونکہ عمل سخت ہے، ساتھ کہہ دیا خبردار، لعن طعن نہیں کر سکتے، سب و شتم نہیں کر سکتے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، زبان کو بند رکھیں، ہر صحابی کی تعظیم کریں،
ہمارے اوپر واجب کر دیا. عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہے، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بال واسطہ مولا علی اور مرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا. اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و ستم کو حرام جانتا ہوں، کف لسان کا عقیدت میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے. ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی. کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا. تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ زبان بند رکھیں، سب و شتم نہیں کرنا، لان تان نہیں کرنی، تفسیق و تکفیر نہیں کرنی. وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ختم. 1300 سال یہ رہا. اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، وہ حق پر تھے، یہ حق پر تھے. کی حکومت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کیسی شخصیت ہے، چونکہ جیسے محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، نفرت بھی. مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی پاکستانی شیعہ نے کم از کم معاویہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو نفرت کی وجہ سے. وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ چھوڑو اس کو، ہم کیا پڑھیں. لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ تاریخ میں معاویہ کی شخصیت کو پڑھیں، تاریخی لحاظ سے پڑھیں. مجالس میں آپ نے سنے ہوئے ہیں، جذبات سنے ہوئے ہیں. جذبات امیر شام کے بارے میں، امیر شام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کے دلوں کے اندر نفرت انگیز و نفرت آمیز احساسات ہیں، لیکن یہ ایک شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. وہ شاید کہ رکاوٹ بھی ہیں. کیوں کہ ان احساسات کی وجہ سے ہم مطالعہ کو ہی نہیں. اگر کوئی دے بھی کتاب کہ یہ کتاب لو، یہ امیر شام کی زندگی کے بارے میں ہے، پڑھو، پھینک دیں گے، کہیں نہیں پڑھتے. اس کو پڑھیں ہم. وہ بے شمار قوم تو بے شمار کرتی ہے، وہ تو پڑھتی نہیں ہے. شمار نہیں کرتے کسی کو، بے شمار کرتے ہیں. عزیز من، اگر المیہ سمجھنا ہے، اگر آپ نے اس ٹریجڈی کو سمجھنا ہے، کربلا کو سمجھنا ہے، عاشورہ کو سمجھنا ہے، اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو سمجھنا ہے، ان کرداروں کو تاریخ کے آئینے میں جا کر پڑھو. ان سارے کرداروں کو پڑھو، جتنے کردار اہل بیت کے مقابلے میں ہیں، اور خصوصاً اس شخصیت کو جس نے رخ بدلا، دھارا بدلا. اس شخصیت کو پڑھے بغیر ٹریجڈی کا اندازہ نہیں ہو سکتا. حوصلے کے ساتھ پڑھیں، جرأت کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھ کر تجزیہ کریں، تحلیل کریں. کس قسم کے افراد تھے جنہوں نے ائمہ سے امت کو دور کر دیا؟ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، غیر معمولی لوگ تھے. امام سے امت دور کرنا، والی سے رعیت دور کر دینا، امام سے امت کو ہٹا دینا، یہ غیر معمولی کام ہے. یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں، کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا کیا انہوں نے، کس مکر سے کام لیا، کس فریب سے کام لیا، کس جھوٹ سے کام لیا، کس دغابازی سے کام لیا، کیا کچھ تاریخ کو مسخ کیا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اہتمام کیا کیے انہوں نے، کتنے علماء خریدے، کتنے قاضی خریدے، کتنے اہل منبر خریدے، کتنے قلم خریدے، کتنا اس پہ خرچ کیا، پھر جا کر کہیں علی کو جا کے گھر بٹھا دیا، اولاد علی کو گھر بٹھا دیا، زندانوں میں پہنچا دیا. جن کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا، انہیں اس حال میں پہنچا دیا اور لوگوں کو ان سے دور کر دیا. یہ تو تاریخ کا بہت اہم باب ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جیسا کہ سیاستدان پڑھتے ہیں، کم از کم پاکستان کے جتنے کامیاب سیاستدان گزرے ہیں،
کامیاب سیاستدان جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے بلکہ ڈبل کیا ہے. وہ کچھ آئے ہیں 90 دن کے لیے 11 سال لگا کر گئے تھے، کچھ آئے تھے 9 دن کے لیے 8 سال 9 سال لگا کر گئے ہیں. وہ ان کے اپنے اختیار میں تھا ٹینیور. کچھ آئے ہیں اپنا اپنا ٹینیور پورا کر کے گئے ہیں. ناممکن ہے انہوں نے امیر شام کو نہ پڑھا ہو. مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ یہی جو ابھی شیعوں کی امید ہے اور سہارا ہے اور جوان ان کے لیے تڑپ رہے ہیں. چونکہ پاکستان کو چیمپئن انہوں نے بنایا ہے کرکٹ میں، لہذا بچا بھی وہی سکتے ہیں پاکستان کو. آج بلے کی مدد سے اللہ کو چھوڑ دیا، بلہ پکڑ لیا آپ نے. تو انہوں نے ایک واضح طور پر ایک مدرسے میں، جامعہ میں جا کر اس مسلک کے لوگوں کے پاس جا کر بیان دیا کہ میں نے اپنا منصوبہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا بہت ہی تاریخ سے چنا ہے. مناسب ترین رول ماڈل میں نے چنا ہے کہ جن کی حکومت میں ترقی بھی ہے، فتوحات بھی ہیں، آبادی بھی ہے، زراعت بھی ہے، صنعت بھی ہے اور بہترین سیاست بھی ہے. انہوں نے وہاں پر سب کے سامنے، کیمرے کے سامنے کہا کہ میں معاویہ کی حکومت، امیر شام کی حکومت پاکستان کے اندر بناؤں گا. چونکہ پڑھا ہے انہوں نے، نصاب میں شامل ہے، سیاست کے سلیبس میں شامل ہے امیر شام کی حکومت. دنیا کے سارے سیاستدان پڑھتے ہیں، نہ صرف پاکستان کے، دنیا کے سارے سیاستدان پڑھتے ہیں، اس چیپٹر کو ضرور پڑھتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر باتیں تو ایسے کرتے ہیں، لیکن اب دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے تو آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. جب ناظرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لیا تو پھر کیوں ایسی سوچے رکھنی اور ایسی گفتگو کرنی. اور اگلی بات ہم کرتے چلے، محبوب علیہ السلام نے تو خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا کی ہے. بلکہ یہ حدیث ہے غالباً جامع ترمذی کی اور حدیث کا نمبر ہے 3842 یعنی 3842 نمبر حدیث ہے. تو اگر آپ اسلام 360 سے ڈھونڈیں گے تو آپ کو نمبر ملے گا 3842 یعنی 3842 نمبر حدیث ہے. تو حدیث کا چلے ہم ترجمہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ رضی اللہ کو تعالی عنہ کے بارے میں. کیا فرمایا محبوب علیہ السلام نے؟ فرمایا اے اللہ تو ان کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. نبی یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. نبی محبوب علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فرمایا پس ایسے ہی مان لے کر آؤ جیسے محبوب علیہ السلام کے صحابہ لے کر آئیں. تو ناظرین جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی یہ مجھ پہ راضی، تو باقی ناظرین یہاں پہ یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ محبوب علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ صحابہ جنتی ہیں. تو خیر ناظرین اب یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.